کی پوسٹ ایک لگی ہوئی تھی جس میں ایک صاحب کسی سے سوال کرتے ہیں، گاڑی میں آ کے جیسے فقیر سوال کرتے ہیں نا، اسی طرح سوال کر رہے تھے تو ایک عربی جواب دے رہا تھا کہ بھی آپ معاف کرو اور اب اچھے بھلے اور ٹھیک ٹھاک ہو. تو اس نے کہا نہیں، اس نے کہا میرے پاس رقم ہے ہی نہیں، میرے پاس صرف میرا کارڈ ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں. اس نے جیب سے سوائپ کرنے والی مشین نکالی، کہا لو اللہ کارڈ دو، اور اس نے اس کا کارڈ سوائپ کیا اور اس طرح سے جو کچھ اس نے لینا تھا لے لیا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ فقیری کو پیشے کے طور پر اختیار کیے ہوئے ہیں. اور آج کی صورتحال ایسی ہے کہ جہاں پر وہ لوگ جو راستے میں جگہ جگہ سوال کرتے ہیں، انسان سے صدقہ کرنے پر سیٹسفیکشن کروا لیتے ہیں، حالانکہ صدقہ کرنے کے لیے بہت سی مدات ایسی ہیں جہاں پر بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے دین کی حفاظت کے کام ہے، اسی طرح سے رشتہ داری کی حفاظت کے لیے جو کام کرنے والے ہیں وہاں صدقہ کرنے کی ضرورت ہے. مزنی قبیلے کے ایک آدمی کو اس کی ماں نے کہا کیا تو رسول اللہ کے پاس نہیں جاتا تاکہ ان سے کچھ مانگ لائے، جیسا کہ دوسرے لوگ ان سے سوال کرتے رہتے ہیں. میں ان کے کہنے پر کچھ مانگنے کے لیے چلا گیا. میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں سے مخاطب تھے اور فرما رہے تھے جس نے پاک دامنی اختیار کی اللہ اسے پاک دامن کر دے گا، اور جس نے لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہا اللہ اسے بے نیاز کر دے گا. یاد رکھو جس کے پاس 5 چوکیاں ہوں وہ پھر بھی سوال کرے تو اس کا سوال اسرارن ہوگا. میں نے اپنے دل ہی میں کہا ہماری اونٹنی 5 چوکیوں سے بہتر ہے، اور ایک اونٹنی میرے غلام کی ہے وہ بھی 5 چوکیوں سے بہتر ہے. اس بنا پر میں لوٹ آیا اور آپ سے میں نے کوئی سوال نہیں کیا. تو اس لحاظ سے میں پتہ چلتا ہے کہ کتنی مقدار رقم کا مالک سوال نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے یہ کہا تھا جس نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے، تو اس نے اپنے پیالے اور باقی چیزوں کے بارے میں بتایا، تو کمبل کے بارے میں بتایا، تو آپ نے فرمایا اسے بیچو اور کلہاڑا خریدو، جنگل سے جا کے لکڑیاں کاٹو، بیچو اور اپنا گزارا کرو، اور قیامت کے دن تمہاری پیشانی پر بھیک مانگنے کا داغ نہ ہو.